السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ہونے والا جو مذاکراتی عمل ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ بالخصوص ایک خبر یہ سامنے آئی کہ عمران خان کو کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے۔ اس خبر میں کس حد تک صداقت ہو سکتی ہے، حکومتی حلقوں میں اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو پایا جاتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع مذاکراتی عمل سے متعلق یہ ہوگا کہ جو پاکستان تحریک انصاف جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے بات کر رہی ہے، تو اس مطالبے پہ حکومت کس حد تک عمل کر سکتی ہے، اور اگر یہ عمل کیا گیا تو اس کے لیے کیا کیا پروسیس اڈاپٹ کیا جانا پڑے گا، یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ تیسرا پھر ایک موضوع یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تحریری مطالبات پیش کرنے سے کیوں گریز کر رہی ہے یا کیوں اس معاملے پہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ اور پھر چوتھا اہم سوال ان مذاکراتی عمل میں یہ ضرور ہے کہ کیا اس پورے مذاکراتی عمل میں مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد میاں محمد نواز شریف کیا اس پورے معاملے میں جو ہے وہ آن بورڈ ہیں، کیا اس حوالے سے بیہائنڈ دی سین کیا کہانی چل رہی ہے۔ اچھا، ایک تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ گزشتہ دنوں ایک خبر جو عمران خان کے ذریعے ہی باہر آئی، وہ خبر یہ تھی جی کہ مجھے ایک ڈیل آفر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، یعنی عمران خان کو ان کی رہائش گاہ بنی گالہ میں منتقل کر دیا جائے، ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا جائے۔ اس حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ انفارمیشن سامنے آئی تو ہمارے کچھ تجزیہ کار اور سینئر صحافیوں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے، اور اس میں انہوں نے ایک موقف پیش کیا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ذرائع سے خبر انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کی کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی۔ ملتے جلتے سے تقریباً سب کی ٹویٹس تھی، اس میں اس معاملے پہ تردید ہوئی جی کہ ہم نے کوئی آفر نہیں کی۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جہاں پہ یہ تردید ہو گئی، پھر اس کے بعد دوسری طرف سے سیاستدانوں کی جانب سے ایک نئی ڈیبیٹ آنا شروع ہو گئی، بالخصوص مختلف جگہوں سے کیا سرائیاں آنا شروع ہو جائیں کہ نئی جی ڈیل آفر ہوئی تھی اور یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو اس معاملے کے اوپر حکومتی حلقوں کی جانب سے اس خبر کی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ جی ہم نے یا ہماری طرف سے کم از کم اس طرح کی کوئی ڈیل جو ہے وہ آفر نہیں کی گئی۔ انہوں نے بھی اس کی تردید کی۔ اس پوری صورتحال میں یہ ہاؤس اریسٹ کو یا عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر جو ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن کی صورت میں کوئی خبر سامنے بہرحال نہیں آئی۔ لیکن ایک چیز بہرحال جس کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ بار بار 6 جنوری کی تاریخ کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ 6 جنوری وہ تاریخ ہے جس دن 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنائے جانے کے حوالے سے جو تاریخ ہے وہ مقرر ہے۔ وہیں پہ اگر ہم مذاکرات کا جو اعلامیہ ہے اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب ہماری مذاکراتی ٹیم یا ہمارے لوگ اگر عمران خان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو اس دن کوئی کیس نہ ہو عمران خان کے حوالے سے، اس بات کو تھوڑا سا مد نظر رکھا جائے، ذہن پہ رکھا جائے۔ تو اس صورتحال میں دو ویوز آ رہے ہیں۔ ایک ویو تو بالکل یہ واضح آ رہا ہے کہ 6 جنوری کو جو محفوظ شدہ فیصلہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے وہ فیصلہ سنایا جائے گا، جبکہ دوسری جانب یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اس مذاکراتی عمل کی وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر پوسٹ پون ہو جائے گا۔ تو یہ میرے خیال میں جو سیکنڈ اوپینین ہے فیصلہ پوسٹ پون کرنے کے حوالے سے، اس پہ کوئی بہت زیادہ وزن نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر فیصلہ ایک مرتبہ پھر ڈیلے ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر شکوک و شبہات اٹھیں گے، بہت زیادہ ڈسکشن ہو جائے گی، اور اس معاملے کے اوپر پھر جو ہے ایک نیا تنازعہ بھی بہرحال پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسرا معاملہ کہ عمران خان جو ہیں وہ یا پاکستان تحریک انصاف تحریری صورت میں اپنے مطالبات کیوں سامنے نہیں لا رہی، حکومت کے سامنے کیوں نہیں رکھ رہی، یہ بات بالکل واضح طور کے اوپر نظر آ رہی ہے اس پورے صورتحال میں کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کا شروع سے ایک
ویو ایک موقف رہا ہے جی کہ یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں، جب وہ حکومت میں تھے عمران خان تو میں ان کو این آر او نہیں دوں گا۔ لیکن پھر اگر تحریری صورت میں اگر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ان کی جماعت کچھ مطالبات رکھ دیتی ہے تو اس کو بھی ایک طرح سے تحریری این آر او گو کہ یہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، اور اس کو سیاست میں کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا کہ مذاکرات کے ذریعے ہی چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھنی چاہیے۔ لیکن عمران خان اس معاملے کو ایک سٹیج کے اوپر اتنا ہائپ پہ لے کے گئے تھے کہ جس کی وجہ سے اب خود جو ہے وہ اسی وجہ سے عمران خان یا ان کی جماعت یہ کرنے سے کترا رہی ہے۔ اس لیے پہلے جو سیشن تھا اس میں اب 23 دسمبر کو جو سیٹنگ ہوئی، بیٹھک ہوئی، اس میں یہ بات ہوئی تھی جی کہ تحریری طور کے اوپر مطالبات پیش کریں گے۔ پھر جب دوبارہ 2 جنوری کو میٹنگ ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، اس میں پھر تحریری مطالبات پیش کرنے کے بجائے زبانی بات کی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ چیز تو بہرحال نظر آ رہی ہے کہ ود ان دی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر اختلافات موجود ہیں، اور وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو ماضی بتایا کہ اس کی وجہ سے شاید یہ ہچکچاہٹ کا شکار پاکستان تحریک انصاف ہمیں اس معاملے پہ نظر آ رہی ہے۔ تیسری اہم بات جوڈیشل کمیشن کے قیام کا معاملہ، یعنی 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل۔ اس معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف کا تو موقف یہ ہے جی کہ ایک سٹنگ ججز پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جائے۔ انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ایک کمیشن بنا تھا جو کہ سپریم کورٹ کے ججز کی کچھ آڈیوز آئی تھی، بالخصوص مظاہر نقوی کی چودھری پرویز الہی کے ساتھ، اور پھر اس طرح کی کچھ آڈیوز سامنے آئی تھی۔ اس پر پروب کے لیے حکومت نے ایک کمیشن بنایا تھا۔ اس کمیشن میں قاضی فائز عیسیٰ سینئر جج آف سپریم کورٹ وہ اس کمیشن کے سربراہ تھے۔ اس وقت کے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان جو اس وقت سپریم کورٹ میں جج ہیں وہ اس کمیشن کا حصہ تھے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اس کا حصہ تھے۔ ایک ہی سماعت ہوئی اس کمیشن کی، لیکن پھر وہ پٹیشن آ گئی آرٹیکل 184(3) کے تحت، اور وہ پوری پروسیڈنگ جو ہے وہ اس کے اوپر سٹے مل گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آئینی بینچ میں جب یہ درخواست دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی تو اس کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان کا ایک موقف تھا۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ جو انکوائری ایکٹ ہے 2017 اس کے تحت کوئی کمیشن بنتا ہے تو کہیں پہ یہ لکھا ہوا نہیں ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت کی جائے گی، لیکن جسٹس جمال خان منوخیل صاحب نے اس پروسیڈنگ کے دوران ایک سوال اٹھایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس معاملے سے بائی پاس نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر بات سٹنگ ججز پر مشتمل کمیشن پہ اگر طے ہو جاتا ہے، اگر مذاکراتی عمل میں حکومت اس مطالبے کو تسلیم کر لیتی ہے تو پھر خط لکھا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور پھر کیا ان کے ذریعے سے نام منگوائے جانے ہیں یا خود سے حکومت جو ہے وہ کمیشن کے لیے ججز پہ جو ہے وہ ایگری ہو جائے گی، یہ بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ایسی صورتحال میں جب اس جو کمیشن کی تشکیل کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر اگر کوئی اس مطالبے کو اگر تسلیم کیا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ ہوگا۔ ادروائز ریٹائرڈ ججز پر مشتمل کوئی کمیشن بنتا ہے، کیا بات اس کے اوپر آئے گی، یا کوئی اور اس کی فارم تحقیقات کے لیے کچھ، یا پارلیمنٹری سطح کے اوپر کچھ اس کے اوپر کوئی کمیٹی بن سکتی ہے، یہ ساری چیزیں بہرحال مذاکرات کے بعد جو ہیں وہ اس پہ کچھ صورتحال واضح ہوگی۔ بالخصوص جو حکومت کا یہ بات حکومت کا کرنے کی ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ تحریری صورت میں پاکستان تحریک انصاف اپنے مطالبات دے۔ پھر اس کے بعد میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو اس حد تک تو حکومتی ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ جب یہ مذاکراتی عمل شروع ہونے جا رہا تھا اس سے پہلے یہ بات جو ہے وہ کی گئی تھی۔ یہ بات جب میاں محمد نواز شریف کے علم میں لائی گئی تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہمیں کوئی مطلب اعتراض نہیں ہے، یہ اگر مذاکراتی عمل اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو مذاکرات ہونے چاہیے، تو یہ ٹھیک ہے، آپ اس پہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ شروع کریں۔ لیکن اس سے آگے کہا جا رہا ہے کہ کوئی
بہت زیادہ اس کے اوپر کوئی متحرک کردار میاں محمد نواز شریف کا، جو اب تک کی اطلاعات حکومتی سائٹ پہ آ رہی ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بہت زیادہ ایکٹیو رول میاں محمد نواز شریف کا اس معاملے کے اوپر نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی ٹیم ہے، کیا وہ تحریری صورت میں اپنے مطالبات سامنے رکھتی ہے، اور پھر اگر وہ تحریری صورتحال میں مطالبات رکھتی ہے، یہ وہ پہلا پوائنٹ ہے جس کے اوپر اب تک بظاہر ایک ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اگر یہ تحریری صورت میں مطالبات رکھ دیے جاتے ہیں تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے، اور اگر یہیں پہ آ کے کچھ رکاوٹیں یا پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ وہ واحد 1 پوائنٹ ڈیڈ لاک ہے جس کے اوپر مزید اگر کسی صورتحال میں اگر کوئی پیچیدگیاں آئیں یا مزید ڈیلے ہوا تو پھر میرے خیال میں مذاکراتی عمل کے اوپر شکوک و شبہات جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے تحریری صورت میں اپنے مطالبات دے دیے تو پھر یہ جو پروسیس ہے یہ سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے گا، یا کم از کم اس کے کچھ ہمیں آثار نظر آئیں گے کہ اب ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آگے چل پڑیں۔ وہیں پہ دوسری جانب قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے یا جو کیسز ہیں اس حوالے سے ان کو رہا کرنے کا جو معاملہ ہے، ایگزیکٹو آرڈر کی حد تک اگر بات کریں تو کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے، اس معاملے کے اوپر قانونی پیچیدگیاں بہرحال ہیں، لیکن جہاں پہ یہ بات جی کہ اگر ضمانتوں کی درخواستیں آئیں تو حکومت ان ضمانت کی درخواستوں کی مخالفت نہ کرے، اس معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف کے اس مطالبے کو حکومت کس طرح سے آگے دیکھے گی۔ یہ جو تحریری صورت میں جب مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد قانونی نقطہ نظر جاننے کے لیے میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ کم از کم 1 ہفتہ یا 10 دن جو ہے وہ اس کے اوپر لے گی، قانونی رائے لی جائے گی، اس کو جانچا جائے گا آئین و قانون کے پرائے میں، اور پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ تو اگر پہلی ہی سٹیج کے اوپر تحریری مطالبات نہ دیے گئے تو پھر ایسی صورتحال میں جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ مزید طویل ہوتا جائے گا، اور پھر کہیں اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ سب کچھ بے نتیجہ اسی طرح سے ختم ہو گیا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔